نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم۔ بس میرے پیارے دوستوں، بھائیوں محترم، آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید کی کچھ آیاتی تلاوت فرمائی۔ اس میں اللہ پاک اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں کہ یا ایہا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، قم کھڑے ہو جا اپنے رب کی طرف، رات کو عبادت کر۔ یہاں پر میں جس بیان کی طرف آپ کو، جس موضوع کی طرف آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں وہ ہے کہ رات کی عبادت کرنا، راتوں کو جا کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ صحابہ کرام آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا، ایک نے کیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح پوری رات عبادت کروں گا، کبھی نہیں سوں گا۔ ایک نے یہ فرمایا کہ میں نکاح نہیں کروں گا، ایک نے فرمایا کہ میں پوری زندگی روزے رکھوں گا، روزانہ روزہ رکھوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو بلایا، مفہوم کا حدیث کا مفہوم یہ ہے، ان سب کو کہا کہ میں بھی روزہ رکھتا ہوں، نکاح کرتا ہوں، رات کو سوتا ہوں، لیکن عبادت بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، روزہ رکھتا بھی ہوں اور کبھی افطار بھی کرتا ہوں، میں نکاح بھی کرتا ہوں، میں نے نکاح بھی کیا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، رات کی عبادت کرنا، تھوڑا سا اٹھنا اللہ پاک کی یاد میں، یہ سب سے بہتر ہے۔ انبیاء کرام پر تہجد کی نماز فرض تھی، ٹھیک ہے، اور تہجد کو جو لوگ اٹھتے ہیں وہ اللہ کے ہاں بڑے بڑے مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ آخری رات کے آخری حصے میں اللہ پاک دنیاوی آسمان بھی آتا ہے، اپنے شان کے مطابق فرماتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے میں اس کو بخش دوں، کوئی ہے جس کے رزق میں تنگی ہو میں اس کے رزق کی فراہی کر دوں، کوئی ہے جو مشکلات میں پھنسا اس کو مشکلات کو میں دور کر دوں۔ جب اللہ پاک دنیاوی آسمان تک آتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رات کو کھڑے ہو کر اللہ پاک سے مناجات کریں، اللہ پاک سے مانگیں، اللہ پاک کی عبادت کریں۔ میرے پیارے دوستو، اس تہجد کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ تمام نوافل میں سب سے بہتر، سب سے افضل جو نفل ہے وہ تہجد کی ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر رات کو تہجد پڑھا کرتے تھے۔ ایک رات وہ تہجد کے لیے نہیں اٹھے تو بڑا اس پر افسوس کیا، بڑا اس نے ندامت پائی کہ میں کیوں نہیں اٹھا۔ جب دوسرے پیر آخر رات کے حصے میں جب آرام فرما رہے تھے تو ایک آدمی آیا، اس کو جگایا کہ چل اٹھو، عبادت کرو، تہجد کا ٹائم ہو رہا ہے۔ اس صحابی نے اس بندے کا بڑا شکریہ ادا کیا۔ اس بندے نے کہا کہ آپ مجھے نہیں جانتے، میں کون ہوں؟ کہتے کہ میں نہیں جانتا۔ صحابی نے فرمایا، آدمی کہتے کہ میں شیطان ہوں۔ کہتے ہیں کہ کل پہ جو آپ سے تہجد چھوٹ گئی تو آپ نے اتنا افسوس کیا، اس پر اتنا شرمندگی اپنے اختیار کی کہ اللہ پاک کے ہاں آپ کا بڑا مقام لکھا گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ مقام سے آپ کو محروم کر دوں، میں نے پھر آپ کو تہجد کے لیے اٹھایا۔ تو میرے پیارے دوستو، صحابہ کرام تہجد میں اٹھا کرتے تھے، اور تہجد میں سب سے بہتر عمل نفل کے بعد کیا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے معطر کریں۔ پہلے زمانے میں تہجد کے ٹائم لوگوں کی گھروں سے آخری پہر میں رونے کی آوازیں آیا کرتی تھی، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ کیا کرتے تھے؟ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے۔ تو اس مانگنے سے اس کی معاشرے میں برکت ہوتی تھی، ان کی گھروں میں برکت ہوتی تھی، پورا محلہ پر نور ہو جاتا تھا، بچے برکت والے ہو جاتے، بچے خود وہ دین سیکھتے، دیندار